آپ سوچتے ہیں آپ کا بچہ جھوٹا ہے، اصل میں آپ کا گھر محفوظ نہیں، اور یہ غلطی آپ کی ہے، بچے کی نہیں۔ ذرا سوچئے کہ بچہ جب سچ بولتا ہے آپ اس پر چلاتے ہیں، بچہ جب سچ بولتا ہے آپ اس کو مارتے ہیں، بچہ جب سچ بولتا ہے آپ اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو بچے نے کیا سیکھا کہ سچ بولنا خطرناک ہے، اور بچے نے جھوٹ بولنا سیکھ لیا۔ اب آپ حیران ہیں کہ میرا بچہ جھوٹ کیوں بولتا ہے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ سچ بولنے پر اس کو سزا دی، تو بچے نے جھوٹ بولنا سیکھ لیا۔ جو بچہ آج آپ سے جھوٹ بولتا ہے، کل یہی بچہ پوری دنیا سے جھوٹ بولے گا۔ آج آپ سے چھوٹی چھوٹی باتیں چھپاتا ہے، کل بڑی بڑی غلطیاں چھپائے گا۔ ایک وقت آئے گا جب یہ بچہ جسمانی طور پر فزیکلی تو آپ کے سامنے موجود ہوگا، مگر مینٹلی وہ آپ سے کوسوں دور جا چکا ہوگا، اور اس فاصلے کی وجہ وہ خوف ہے جو آپ نے سزا کے ذریعے اس میں پیدا کیا۔ پھر حل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بچوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا اور نہ جھوٹ پر انہیں مارا ہے۔ ہمیشہ بچوں کے ساتھ شفقت سے، پیار سے، محبت سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ دو باتیں جس سے ہم اپنے بچے کو جھوٹ سے دور رکھ سکتے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم خود جھوٹ بولنا چھوڑیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچہ کبھی غلط بیانی سے کام لے، تب بھی بچے کو ڈانٹے نہیں، بلکہ ہمیشہ محبت سے پیش آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ محبت سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر محفوظ تھا، اس وجہ سے وہاں پہ سچ پلتا تھا۔ آپ بھی اپنا گھر محفوظ بنائیں، بچہ خود بخود سچ بولنا شروع کر دے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جس گھر میں آج بھی بچے کو سزا کی بجائے سمجھایا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ سچ محبت میں پلتا ہے، نہ کہ خوف میں۔ آج ہی ایک وعدہ کریں کہ جب بھی آپ کا بچہ کوئی غلطی کرے یا جھوٹ بولے تو بچے کو مارے نہیں، ڈانٹے نہیں، بلکہ کچھ سیکنڈ رکیں، مسکرائیں، اور اپنے بچے سے کہیں کہ بیٹا سچ بولو، میں آپ کا دوست ہوں۔ بچے کو گلے سے لگائیں اور ایک جادوئی جملہ بولیں کہ شکریہ بیٹا، مجھے آپ پر فخر ہے کہ آپ نے سچ بولا۔ آپ کا یہ جملہ جلد ہی بچے کو ہمیشہ کے لیے سچا بنا دے گا۔ اس عمل کو آج ہی گھر میں آزمائیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ کیا آپ کا بچہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔